على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یہ ایک تعزیتی اجتماع ہے. چند ضروری باتیں اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر. جو بھی تم میں سے فوت ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، اس کو بھلائی سے اور نیکی سے یاد کیا کرو. بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے صرف گھر والے متاثر ہوتے ہیں، اور بعض افسوسناک واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے پورا علاقہ متاثر ہوتا ہے، اور وہ زخم بہت جلدی مندمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بھلانے کے لیے بہت زمانہ چاہیے ہوتا ہے. انہی میں سے ہمارے یہ بہت ہی پیارے عزیز تھے، خوبصورت، خوب سیرت، جوان، اور جہاں تک ہمارا ان کے ساتھ تھوڑا ہی تعلق رہا، کو بند کر دیں، تھوڑا ہی تعلق رہا، اور ہمارا تعلق بھی بڑا مبارک تعلق تھا، حرمین کا. عمرے پہ ہمارے ساتھ تھے، اور ایسی یادیں تو بھائی ہمیشہ رہتی ہیں. مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، اس سفر میں ہمارے ساتھ تھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک عمرہ نہیں کیا بلکہ کئی عمرے کیے. آپ میری اس بات کو نہیں سمجھے ہوں گے
کئی عمرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنا عمرہ کیا، تو ان کی والدہ بھی نال ہے، والد صاحب بھی ہے، ہاں، ایک اپنا عمرہ کیا، ایک والد کی خدمت کر کے وہ عمرہ کیا، ایک اماں کی اپنی جنت کی خدمت کر کے وہ عمرہ کیا۔ یہ سعادت ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ والدین بھی ساتھ ہوں۔ اپنی تو عبادت بندہ کر لیتا ہے نا جی، لیکن ایسے وقت میں جب بندہ خود جوان ہو، صحت مند ہو، اور ماں باپ بوڑھے ہوں اور ان کو خدمت کی ضرورت ہو، اور بندہ ان کی خدمت کرے، اور خدمت بھی دینی، روحانی، ایمانی، نورانی، بہت بڑی خدمت ہے، اور خدمت بھی حرمین میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وطن میں ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو خوش قسمت اولاد ان کو یاد رکھنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اے میں جی پیو دی طرف حج کیتا، اے ماؤ دی طرف عمرہ کیتا، ماں باپ تو چلے گئے، ویسے وہ جا کے عمرہ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ عمرہ، ہمارا یہ حج اللہ قبول کریں گے اور اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچے گا۔ لیکن بھائی جس کے ماں باپ، جس کی جنت خود اس کے ساتھ ہو اور ان کے ساتھ وہ عمرہ کرے، تو ایک تو اس کا اپنا عمرہ بھی، اور دوسرا والدین، اور والدین کی خدمت کرتے ہوئے جو عمرہ کیا وہ انشاءاللہ یقیناً اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اکیلا بندہ عمرہ کرے نا جی، کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے، لیکن ماں باپ ساتھ ہونا تو ان کی دعائیں بھی ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ ان کی بڑی سعادت تھی، لیکن کچھ مقدرات الہیہ ہوتے ہیں بھائی، انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ بڑا افسوسناک حادثہ ہوا، افسوسناک واقعہ ہوا۔ بہرحال ایک تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم فہد کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ اس کی قبر جنت کا باغ فرمائے، اور دوسرا بھائی یہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، لیکن وہ ایسا عمل کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا ہے، مارنے والا دوزخی ہو جاتا ہے نا جی۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ ہر گناہ جو ہے نا، ہر گناہ اس کی سزا بھگت کر کے اللہ ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یہ ترجمہ آپ کسی عالم دین سے پوچھ لو، 5ویں سپارے کی آیت میں نے پڑھی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی جزا، اس کی سزا جہنم ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو کسی مسلمان کا ایسا عمل کر دینا جس سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے، بھائی یہ بھی قابل افسوس ہے۔ افسوس تو ہے نا کہ ایک آدمی اچھا خاصا کلمہ پڑھنے والا، وہ اپنے عمل سے گیا جہنم میں چلا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں چونکہ آج کل تعلیمات نبوت کا فقدان ہے نا جی، ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، لیکن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے جہاد فرمائے کہ نہیں فرمائے؟ بولو،
مدینہ طیبہ حضور تشریف لائے نا، پہلے سال میں غزوہ بدر ہوا، کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی، پھر غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، اتنے غزوات ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 10 سال میں 35 جنگیں لڑی ہیں، 35 چھوٹی بڑی، کافروں کے ساتھ جہاد فرمایا۔ اور ایک جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس حضور تشریف فرما ہوتے، شریک ہوتے تھے۔ ایک کافر بڑھ چڑھ کر کے وار کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وار کو ضائع کر دیتے، بچا لیا، وہ حضور کی تلوار کی ذات میں آ گیا بالکل سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک صحابی کو دی، فرما اس کو مار، تو مار۔ اس نے عرض کیا حضور آپ کیوں نہیں مارتے؟ فرمایا میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، نبی کا قاتل نبی کا مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے کوئی جہنم میں جائے، تم مارو اس کو، جائے گا تو جہنم میں مگر تم مارو، میرے ہاتھ سے، میں نہیں کہتا کہ یہ اس نبی کی ہم امت ہیں بھائی۔ تو آج مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، جوان بچیوں پر تیزاب ظالم پھینک دیتے ہیں، کیا کیا، یعنی ہمارا معاشرہ اللہ تعالیٰ ہی مہربانی فرمائے ایسا ہے جیسے کہ وحشیوں کا معاشرہ ہوتا ہے، جنگلیوں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ جنگل میں بھی شاید اتنا نہ ہو جتنا ہم لوگ آج کل کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں، ایک تو اس کا مقصد اجتماع کا یہ ہے کہ عزیزم فہد کے لیے کلمات خیر و برکت ہوں، اس کے لیے مغفرت، بخشش، رفع درجات کی دعا ہو، اس کے عزیز و اقارب کے لیے، خصوصاً اس کے والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے، قریبی عزیزوں کے لیے صبر کی دعا ہو۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ بھائی ہم خود بھی اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم خود سوچیں، آخر ہم بھی اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں، ہم بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، ہم نے بھی کل اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا بھائی تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب اس کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ گلی کی نکر میں ایک دم میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ کوئی سوزوکی پہ بیٹھا ہوتا ہے، سوزوکی نیچے چلی گئی، آدمی 2 3 4 فوت ہو گئے، کوئی پہاڑ کے نیچے آ گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ موت تو لگی ہوئی نا جی۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھو کہ موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جوان ہے، بڈھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، عالم ہے، جاہل ہے، پیر طریقت ہے، کوئی مرید خاص ہے، نہیں، جب آیا موت کا پنجہ تو ایسے اس نے پکڑ لیا، ایسا موت پکڑتی ہے نا، اللہ اکبر۔ جس گھر میں موت نے ڈیرا ڈالا نا، بس سب کچھ صفا کر دیتی ہے۔ تو بھائی وہ موت اس نے تو آنا ہی آنا ہے، اس لیے اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے۔ بھائی ہم جو پیچھے ہوتے ہیں نا، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بھی سوچیں کہ ایک دن ہم نے بھی اس راستے پر جانا ہے، ہمارے پاس کون سی چیز۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب حکمت ہے کہ انسان کے آنے کا تو پتہ چلتا ہے نا، جانے کا نہیں پتہ چلتا۔ آنے کا پتہ چل جاتا ہے، سب سے پہلے ماں کو پتہ چلتا ہے، پھر گھر میں خبر ہو جاتی ہے، پھر رشتہ داروں کو، بہنوں کو، آگے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی جی، اللہ مہربانی کرسی، اتنے دن بعد نواں مہمان آسی، یہ پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جانے کا کسی کو بھی نہیں پتہ، کوئی پتہ نہیں۔ میں بازار سبزی کے لیے جا رہا ہوں، واپس میں آؤں گا یا میری لاش آئے گی۔ میں دفتر جا رہا ہوں، واپس میں آؤں گا یا میری میت آئے، کسی کو پتہ ہوتا ہے بھائی؟ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل مدینہ، بہت بڑی شخصیت گزری ہے امام مالک۔ آپ نے ایک حج فرضی تو کیا تھا، فرض حج، اس کے بعد آپ کے دل میں تڑپ بڑی تھی کہ میں جاؤں اور دوسرا حج کروں، لیکن یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میں مدینہ طیبہ سے چلا جاؤں تو کہیں راستے میں نہ فوت ہو جاؤں، تو مدینہ کا کفن دفن مجھ سے رہ نہ جائے۔ اس لیے وہ دل میں حج کے لیے تڑپتے بھی تھے، مگر یہ ڈر بھی تھا۔
ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، عرض کیا حضور میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں حج کروں دوسرا، لیکن مجھے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ زندگی کتنی ہے تو میں دوسرا حج کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا اشارہ فرمایا 5 کا، بس صرف اشارہ فرمایا۔ اب امام مالک امام اہل مدینہ ہے بھائی، معمولی شخصیت نہیں، ایک پورے فقہی مسلک کے امام مالکیہ۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی پہ اس کا مطلب کیا ہے، 5 دن ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، کیا ہے؟ 5 کا اشارہ تو حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس دور میں ایک تعبیر رویا کے امام تھے، امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ تعبیر رویا کے امام تھے، بہت بڑی شخصیت تھی۔ خواب جو ہوتا ہے نا جی، خواب کی تعبیر ہر ایک نہیں بتا سکتا، اس لیے ہر ایک کے سامنے خواب بیان بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی سمجھو، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور ابن سیرین رحمہ اللہ سے پوچھو کہ ایک شخص نے اس طرح خواب دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ 5 انگلیوں کا ہاتھ کا اشارہ کیا ہے، اس سے مطلب کیا ہے؟ 5 دن ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، کیا ہے؟ لیکن دیکھنا میرا نام نہ لینا، میرا نہ بتانا۔ تو وہ شخص آیا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور عرض کیا حضرت اس طرح ایک بندے نے خواب دیکھا ہے اور یہ ساری بات بتائی، تو اس کی تعبیر چاہیے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے دیکھا ہے خواب؟ تو وہ کہنے لگا جی مجھے اجازت نہیں بتانے کی۔ فرمایا اچھا تم نہیں بتاتے ہو تو میں بتاؤں؟ یہ خواب مدینہ منورہ میں امام مالک کے بغیر کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ خواب مدینہ طیبہ میں امام مالک کے بغیر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت، انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں کہ اے امام مالک تو اتنا بڑا عالم ہو گیا، تجھے اتنا پتہ نہیں کہ 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ یہ تو ان 5 چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو قرآن و مجید میں ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ یہ 5 چیزیں ان کا اشارہ ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ قیامت کب آئے گی اللہ کو پتہ ہے۔ علامات قیامت حضور نے ارشاد فرمائی، کون سی تاریخ ہوگی، کون سی صدی ہوگی، کون سا مہینہ ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ بارش برسنے کا بھی نہیں پتا۔ یہ جو موسمیات والے بتاتے ہیں نا، اکثر تو تکے مارتے ہیں، کبھی کبھی تکا لگ بھی جاتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر بار کی بات ٹھیک ہو۔ اور اگر بھائی ایسا ہو بھی نا تو یاد رکھو آج تک نہ کوئی مشین ایجاد ہوئی ہے، نہ قیامت تک کوئی ایسا پیمانہ آ سکتا ہے جو یہ بتائے کہ یہ بارش رحمت والی ہوگی کہ زحمت والی ہوگی، اس بارش میں اللہ کی رحمت ہوگی یا اللہ کا عذاب ہوگا، اس بارش میں کئی لوگوں کے مکان کی چھتیں گریں گی اور لوگ مریں گے یا کھیتیاں لہلہائیں گی، یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ صرف اللہ کی ذات کو پتا ہے کہ بارش آئے گی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور تیسری چیز فرمائی کہ رحم میں کیا ہے، پیٹ میں کیا ہے، یہ بھی اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ جو آج کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے نا، یہ بھی 100% ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی نہیں، لیکن ایسی مشین، ایسا الٹرا ساؤنڈ قیامت تک نہیں آ سکتا جو یہ بتائے کہ یہ جو پیٹ میں حمل ہے یہ نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے، یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ آئے گا تو اس کے ماں باپ خوش ہوں گے یا کچھ عرصے بعد ماں باپ کہیں گے اے تے نہ ہی جمیا تے چنگا ہے کہ تو حرامی جم گیا۔
اس طرح بھی ہوتی ہے نا باتیں، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، ماں باپ ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں، مائیں روتی ہے، باپ روتا ہے، ماں کو مار کے گھر سے نکال دیا، باپ کو الٹا سیدھا کر دیا، تو ماں باپ روتے ہیں جن سے پیدا ہوا ہے۔ اب بھائی اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ یہی بڑا ہو کے میرے ہستے عذاب بن سی تے ماں پہ اس دی گچی مروڑ کے نہ لے بھی نہ ساٹھ چھڑانے پہ لی۔ دیکھو بھائی، جس کو پتا ہو کہ یہ میرا دشمن ہے تو اس کو کوئی گھر میں پالتا ہے، لیکن کیا پتا ہے، یہ صرف اللہ ہی کو پتا ہے کہ پیٹوں میں کیا ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، نیک بخت ہے، بد بخت ہے، سعید ہے، شقی ہے، یہ صرف اللہ کو پتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، ہمیں کسی کو نہیں پتا اس نے کل کیا کرنا ہے۔ کل سے مراد تھوڑی دیر کے بعد۔ اب ہم بیٹھے نا جی، ہمیں کیا پتا ہم نے اس تھوڑی دیر بعد کیا کرنا ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہوئے کوئی پتہ نہیں، ہم یہاں سے اٹھ سکتے ہیں، نہیں اٹھ سکتے، سفر پہ جائیں گے، گھر پہنچ سکتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے، آج ہماری رات ٹھیک گزرے گی نہیں، کسی کو پتہ ہے بھائی؟ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کسی کو نہیں پتا اس نے کس جگہ پر مرنا ہے۔ لوگ انتظام کرتے ہیں سارا کچھ، سفر پر گیا پتہ ہی نہیں۔ آج تو یہ نیٹ کا زمانہ ہے نا، فیس بک پہ روز ہی تقریباً ایک نہ ایک لاش کا آیا ہوتا ہے کہ یہ آدمی مر گیا ہے اور فلاں جگہ لاش پڑی ہے، اس کے جیب سے کچھ بھی نہیں نکلا، مہربانی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ اس کے رشتہ داروں کو پتہ ہو۔ اب بھائی دیکھو، اس کو پتہ تھا کہ میں ایسی جگہ پر مر جاؤں گا جدھر مجھے پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ما تدری نفس بأي ارض تموت۔ تو بھائی یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ عقل مند انسان وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ دیکھو آج ہمارے معاشرے میں عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں فلانا منہ سیانے جی، اچھا بھائی کے سیاں تو کیتس او بادشاہ اس دی پیو کول کوئی نہیں یاس، دیکھو 2 کارخانے لائے دیں ماشاءاللہ، اے فلانا منہ سیانا جی، اچھا کنیوں سیانا ہے؟ آخر دستا سجی تے ماردہ کھبی ہے، یہ پتہ ہی نہیں لگتا کچھ سا، ایسا کوئی نہیں سیاں لگتا، اس دی گلاں دا پتہ ہی کوئی نہیں، منہ سیانا ہے۔ ہمارے دماغوں میں وہی لوگ سمجھدار ہیں نا جی۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہے کہ نہیں؟ وہ حق ہے نا، ہماری رائے بھائی غلط ہو سکتی ہے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ جو اپنے کو پہچان لے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کدھر جاؤں گا، کل جب میں مٹی میں مل گیا تو کچھ عرصے بعد میرا صرف ڈھانچہ رہ جائے گا، سارا میرا گوشت چمڑا سب کیڑے کھا جائیں گے، میں تو ختم ہو جاؤں گا، بالکل کچھ عرصے بعد تو نام بھی نہیں رہے گا۔ اب تو خیر یہ ماشاءاللہ بگنوتر کا علاقہ کچھ تھوڑا تھوڑا گاؤں کے ساتھ ملتا ہے، گاؤں کے لوگ ذرا تکڑے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا نہیں، مگر آپ خود اپنے دل میں سوچو کہ ہمیں اپنے باپ کا نام پتہ ہے، پھر دادے کا بھی پتہ ہوگا، کسی کو پڑدادے کا پتہ ہوگا، پڑدادے تھے اسے اوپر کیا ہوتا ہے بھائی نقڑ دادا، اس کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے چوتھا پانچواں کون تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو بھائی جس طرح وہ تھے تو صحیح نا، آج آخر ہم ان کی اولاد ہیں، چوتھی پیڑھی پانچویں پیڑھی تھی تو صحیح نا۔ اسی طرح بھائی ہمارے آگے بیٹے ہوں گے، پھر پوتے ہوں گے، پھر پڑپوتے ہوں گے، بس اس کے بعد ہمارا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ قبروں پر کوئی آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، کسی کو پتہ ہوگا، کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور عزیزو، ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری حقیقت اور ماہیت اتنی ہی ہے، بس میں آیا ہوں، کچھ وقت دنیا میں گزارا ہے، ننگا پیدا ہوا ہوں، ننگا ہی جاؤں گا، وارثوں کی مرضی ہے کفن پہنائے یا نہ پہنائے، مردہ تو نہیں آدھا نہیں اٹھ کے اس اٹھاؤ دعا کن کیا ہوا وہ کیٹی تک کفن آنا ہوا فلاں، مردہ کہاں بولتا ہے؟ یہ تو پھر وارثوں کی مرضی ہے بھائی، اپنا کفن خریدا ہوا پہناتے ہیں یا عیدی والے پہناتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، عیدی سینٹر سے کفن لے آؤ، اپنی ساری زندگی میں نئے نئے جوڑے پہننے والے، نئے نئے پینٹ کوٹ سویٹریں اور کیا کیا پہننے والے،
مرتے وقت ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا، لوگ جو ہے کفن پہناتے ہیں۔ تو بندہ بھائی آیا جو تھا نا وہ بھی ایسے ہی، گھر والوں نے اس کو کپڑے پہنائے، جب جائے گا تو لوگ کفن پہنائیں گے۔ یہ تو اتنی سی انسان کی حقیقت ہے بھائی۔ تو اس لیے بھائی پھر اس کے بعد کیا ہے، فرمایا الکیس من دان نفسہ، اپنے کو جو سمجھے، اپنے کو سوچے کہ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا غلام تھا نا ایاز، یہ تاریخی واقعہ، پتہ نہیں آپ لوگوں نے تاریخ پڑھی ہو، پہلے تو سکولوں میں پڑھاتے تھے، آج کل شاید نہیں پڑھاتے، لیکن بہرحال شاید آپ نے سنا ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور سومناتھ کا بت جس نے توڑا تھا، اس کا غلام تھا ایاز۔ جو ایاز تھا نا، بادشاہ کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی مگر یہ غلام اس کو بیٹوں کی طرح عزیز تھا، اور اس پر بادشاہ کی نظر کرم بھی بہت زیادہ تھی۔ تو یہ ایاز جو تھا یہ غلام تھا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں آیا تو اس کا بڑا مقام بن گیا۔ تو یہ جب بادشاہ کے دربار سے واپس اپنے گھر جاتا تھا نا، تو وہ جو لباس فاخرہ ہوتا تھا، وہ بڑا رؤوسا کا، امراء کا لباس، بڑا قیمتی، وہ اتار کے وہی ٹاٹ کا لباس، پھٹا پرانا لباس جو غلامی کے دور کا تھا وہ پہن لیتا تھا، پہن کے شیشے کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا ایاز قدر خود را بشناس، ایاز اپنی قدر پہچان، تو یہ تھا۔ آج اگر تو کچھ ہے تو محمود کی وجہ سے ہے، محمود تیرے جو سلطان ہے، مالک ہے، آج اگر تیری عزت ہے تو اس کی وجہ سے ہے، ورنہ تو یہی ٹاٹ کا لباس، غلام تھا تو غلام تھا۔ یہ فرمایا اپنے کو ہمیشہ پہچانو کہ میں کچھ بھی نہیں، میں ایک انسان ہوں، خلق الانسان ضعیفا، اور انسان بڑا کمزور ہے۔ ایک نشانی تو یہ فرمائی عقل مند کی، دوسری نشانی کیا فرمائی، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد کے لیے وہ تیاری کرتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے کیا چیز کام آئے گی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، قبر میں مجھے ڈال دیں گے، پھر وہاں مجھے کون سی چیز کام آئے گی۔ اگر بھائی وہاں کے لیے کچھ زادرہ ہے، کچھ توشہ آخرت ہے، تو بڑا خوش قسمت آدمی ہے۔ اگر پاس کچھ بھی نہیں بھائی تو سوچ لو اتنا لمبا سفر ہے قیامت تک کے لیے، اس کے لیے بھائی کیا ہے ہمارے پاس۔ آج ہم کراچی تک جائیں نا، کتنی تیاری ہوتی ہے، شناختی کارڈ کہنو، اور دوسرا وہ کارڈ ہوتا ہے جس پر ہر جگہ سے پیسے مل جاتے ہیں، اس کا کیا دن جی، ہاں اے ٹی ایم کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ ہو، چیک ہو، ہم نے کراچی جانا ہے، راستہ کیسے ہو، اپنی گاڑی ہے تو موبائل تبدیل کرو، ٹائر ٹھیک لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، وہاں موسم گرم ہے تو ٹھنڈے کپڑے ساتھ رکھو۔ یہ ساری تیاریاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ حالانکہ دنیا کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے بھائی، راستے میں مل سکتا ہے، گھر میں سے منگوا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری کتنی تیاری ہوتی ہے، اور پھر ہم نے مڑ کے بھی آنا ہے، پھر بھی ہماری کتنی تیاری ہوتی ہے۔ تو جس سفر پر جانا ہے اور مڑ کے بھی نہیں آنا مڑ کے بھی نہیں آنا، جانا ہے تو جانا ہی ہے، تو بھائی اس کے لیے کون سی تیاری ہے؟ آپ تو نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ، مجھے سارے اچھے نظر آ رہے ہیں، کچھ اعمال ہوں گے بھائی، میں اپنا عرض کرتا ہوں کہ بھائی آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس سفر کے لیے۔ اس سفر کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں بھائی، اس وقت حدیث میں ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق میں عرض کرتا ہوں، ایک تو بھائی ہے نماز، نماز نہ چھوڑا کرو، نماز ہمیشہ پڑھا کرو، جیسی بھی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ مہربان ذات ہے۔ جب بندہ تہیہ کر لے نا جی کہ میں نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، پھر شیطان بھی ہٹ جاتا ہے، ورنہ شیطان اس کو ورغلاتا رہتا ہے، وہ چھوڑو نمازہ بیچ کے پیدا ہے، اکٹھیاں پڑھ چھوڑی، جمعی دی بوئیں جمعی دی اسی پڑھ چھوڑنا ہے جی، اور کیا پڑھا استاد جی ہے۔ کبھی استاد کہتے ہیں نا تو مسیح نظر نہیں آنا ہے، اور بادشاہ شکر کرو میں جمعے تے آنا، وہ فلانا جڑے نہیں نا، وہ جمعے تے بھی نہیں پڑھتا مسیحی۔ ہم اس پر خوش ہوتے ہیں کہ میں جمعے کی تو پڑھتا ہوں۔ بھائی 5 وقت کی نماز فرض ہے، یاد رکھو، 5 وقت کی، صرف جمعہ نہیں۔
اور جب اللہ تبارک و تعالی ہمت دے نا، مسلمان پر نماز فرض ہوتی ہے بلوغت کے ساتھ ہی۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ بھئی ہمیں حضور کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا، مجھے آپ کو، ہم حضور کی امت ہے نا، ہمیں حضور نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال دا بچہ بچی، فرمایا ماں باپ کو ان کو نماز کا حکم دو، پڑھاؤ، بار بار کہو، نماز نہیں پڑھی، اٹھ نماز پڑھ، اٹھ نماز پڑھ۔ اور نماز یہ بھی نہیں فرمایا پیشی دیگری دی خالی پڑھے تھے، فجری دی کس ندینہ پڑھے نہیں، 5 نمازاں فرض ہیں، 5۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اولاد کو حکم دو نماز کا جب 7 سال کے ہوں۔ آگے فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ، اگر 7 سال سے لے کر 10 سال تک کا عرصہ گزر جائے، بچہ بچی 10 سال کے ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں، تو فرمایا وَاضْرِبُوهُمْ، مارو ان کو مارو، مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ یہ کون کہتا ہے بھائی؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ مارنا جو ہے نا، یہ ظلم کا مارنا نہیں ہے، یہ مارنا وحشت کا مارنا نہیں ہے، یہ رحمت کا مارنا ہے، رحمت کا، اس کو عذاب سے بچانا ہے۔ اب دیکھو جو بچوں والے ہیں نا، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بچہ جو ابھی صرف کسیٹیاں کرتا ہے، اس طرح گھسٹ کر کے چلتا ہے، چل نہیں سکتا، وہ بھائی اگر جا رہا ہو اور آگے آگ جل رہی ہو، یا آگے چھری پڑی ہوئی ہو، یا آگے چھوڑ دو بچہ، خیر نا، اوہ پکڑو نا سلوار، خیر اللہ تعالی۔ دیکھا کسی؟ آرام نہ، خیر گھبراؤ نہیں کوئی، وہ آرام نہ لیٹے تھے تو اتنے پہ یہ پیو ہے، ماں پیو اس طرح ہوں نا، اور وہ بچہ آرام نہ لیٹے تھے، پیو کتنا پریشان ہوئے تھے۔ یہ چھوٹی اولاد دی محبت ہوں نا، میرا دوترا جی ہے، اور چل ہے تو تیرے ہی ہے نا، کسی اور سے چلو ہاں مار چلو اللہ تعالیٰ مہربانی، شکر ہے۔ اور خیر مال چھوڑو، کچھ نہیں، خیر ہے، اللہ خیر کر سے انشاءاللہ۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا بھائی، کیا بات عرض کر رہا تھا، یاد ہے؟ ہاں، بچہ چھوٹا وہ جب اس طرح ہوتا ہے نا جی، اب دیکھو وہ آگے جا رہا ہے نا، آگے خطرناک ہے، گڑا ہے، ٹو ہے، یا چھری بلیڈ پید ہے، یا آگ لگی دی ہے، اور ماں دور ہے، پیو بھی دور بیٹھے دے، وہ دیکھتے تھے دوروں شور پاندہ ہے، اوئے 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 اوئے، وہ آگے نہیں جلی آگے نہ، لیکن دیکھتا ہے کہ آگے جا رہا، پہنچ نہیں سکتا، تو ایسے اپنی لات اس کو زور سے مارتا ہے، ایسے لات مار کے ادھر پھینک دیتا ہے۔ تو یہ جو اس نے اس کو لات مار کے دور پھینکا ہے، یہ غصے سے اور یہ جوش اور غضب سے ماری ہے یا رحمت سے ماری ہے؟ جی رحمت سے ماری ہے نا، کیوں؟ یہ اس کو رحمت سے اس نے لات ماری ہے کہ میرا بچہ آگے اس کو بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ یا چھوٹا بچہ بیمار ہوتا ہے بھائی، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اسا ٹیکہ لاؤ، اب دیکھو ایسا چھوٹا سا کنڈا چبھ جائے نا تو بندے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اتنا بڑا سوا ماں پہ خود پکڑتے ہیں اس کو، باپ اس کو موڑے کے ساتھ لگاتا ہے اور جناب اس کی بازو نیچے کرتا ہے، اس کو پکا مضبوط پکڑتا ہے، سنتا ہے لاؤ جی سوا لاؤ ایسا سوا، اور بچہ روتا ہے کہ نہیں روتا، کتنا چیختا ہے۔ اگر وہ بچہ کہہ دے میرا پیو کتنا ظالم ہے جی، ماں ٹیکے لواندہ ہے میرا پیو، تو سارے کہیں گے وہ ظالم نہیں، خدا دے بندے ہیں، اس واسطے کر دے تاں جی تو بل ہو جلیں۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جی کہ اولاد کو یہ رحمت کے ساتھ فرمایا، یاد رکھو۔ تو ایک تو ہے بھائی نماز کا سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے بھائی قرآن مجید کی تلاوت، ضرور تھوڑا تھوڑا پڑھا کرو، ضرور، ایک آیت پڑھ لو، 2 آیتیں پڑھ لو، سپارہ پڑھ لو۔ آج دیکھو ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، ہماری پیچھے ختم کرو جی، سوئم کرو جی، چلیسواں کرو جی، وہ پڑھنے والے بھی یہ جی ہوتے ہیں۔ عام لوگ جڑے گرائیں دے شہر دے ہوندے نا، وہ تے پڑھ دی نہیں،
لیکن وہ طالب علموں کو بلا لیتے ہیں. طالب علم آج ساڑا محکمہ ہے نا اسی سیانے دیں اچھی طرح. طالب علم آج ال دن تھوڑا میں نا ہدا میں اپنے علاقے کی گل کردا. طالب علم آ جاتے ہیں جی. اب جس کا باپ مرا ہے نا وہ نزدیک نہیں ہوتا. جس کا باپ مرا ہے یا ماں مری ہے نا وہ نہیں آتا. وہ کہتا ہے بیو جی آ گئے ہو طالبو آ گئے بیو بیٹھو پڑھو. وہ پڑھ دن ادھے گھنٹے بعد ختم ہو گیا. وہ آن کے دن ختم ہو گیا جی دعا کرو. ادھے گھنٹے پڑھ چھوڑا تھا یہ دیگ نہیں پکی چاول نہیں پکے ایک ختم اور کرو. اچھا وہ طالب علم ہوندے نے بیچارے استاد بھی لسے ہوندے ہیں. اور اگلی گل تو پتہ ہی سارے ہے نا. وہ آخدن اچھا چلو بچے دعا ختم کرو. وہ پہلا ختم ادھے گھنٹے جو ہوتا ہے دعا ختم 15 منٹوں میں جو جلتے. وہ پھر 3 ختم تو نہیں آخدا اسے پتہ ہے 5 منٹوں میں پڑھ چھوڑ سو. نہ بھائی دیکھو نا جس کا باپ مرا ہے اس کو تکلیف کوئی نہیں. اس کو کوئی نہیں کہ میں اپنے باپ کی بخشش کی دعا کروں تو دوسرے کو کیا تکلیف ہے جی. آپ اس کو تھوڑے سے آدھی پلیٹ کچے پکے چاول کھلا کے سمجھتے ہو کہ یہ میرے باپ کی بخشش کی دعا کرے گا. تم خود کیوں نہیں پڑھتے ہو بھائی. اور پھر سب سے خوش قسمت وہ ہے بھائی جو خود اس دنیا میں پڑھے. جب وہ دنیا سے جائے نا تو اس کے نامہ اعمال میں قرآن و مجید کے ختم ہوں. اس کے پیچھے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے وہ پھر بخشا ہوا ہے. اس کے پاس خود جو ہے بھائی سب کچھ. ہمارے وہاں علاقے میں ہیں ہمارے مسجد تقویٰ ہے اس کے امام ہیں مولانا غلام مصطفیٰ صاحب. ان کے والد صاحب بھی تھوڑا ہی عرصہ وہ فوت ہوئے. وہ ان کے والد صاحب کوئی مولوی عالم نہیں تھے. عام آدمی زمین مزدور آدمی چائنا فیکٹری ٹیکسلا میں وہ مشین پر کام کرتے تھے. لیکن وہ روزانہ قرآن و مجید کی تلاوت کرتے تھے. اور کتنی تلاوت کرتے تھے 10-12 سپارے روز پڑھتے تھے. 10-12 سپارے روز. تو جب وہ فوت مجھے یہ تو پتہ تھا کہ یہ تلاوت اتنی کرتے ہیں. فوت ہو گئے تو میں گیا تعزیت کے لیے تو وہاں ان کے رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے والد صاحب 10 سپارے تو پڑھتے تھے. کبھی زیادہ بھی پڑھ لیتے 12, 13, 14 بھی ہو جاتے مگر 10 سپارے پڑھتے تھے. تو ہم نے وہاں بیٹھے بیٹھے حساب لگایا کہ اگر 10 سپارے بندہ روز پڑھے تو کتنے دنوں میں ختم ہو گئے جی 3 دن میں. اور مہینے میں کتنے ہو گئے جی 10. ایک مہینے میں 10 قرآن کے ختم ہو گئے. تو وہیں ان کا داماد بیٹھا ہوا تھا. وہ کہنے لگا جی میں نے اپنی یاد میں ان کو دیکھا ہے کہ 40 سال تک تو مجھے ان کا معمول پتہ ہے. اس سے پہلے مجھے نہیں یاد لیکن 40 سال تک یہ ان کا معمول مجھے پتہ ہے. تو بھائی مہینے میں کتنے ختم آپ نے بتائے تھے 10. تو 40 سال میں کتنے ہو گئے